شریعت میں کفر کی سزا دائمی عذاب جہنم کیوں ہے؟ ایک سوال ہے۔ نہیں، شریعت میں آپ نے سنا ہوگا جو کفر پر مر گیا، جس کا انتقال کفر پر ہو گیا، تو قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ اس کی سزا یہ بیان کی ہے فی ناری جہنم خالدین فیہا، ابد الآباد، اسی جہنم میں رہے گا۔ تو کفر کی سزا دائمی عذاب جہنم یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جہنم کیوں ہے؟ تو سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی تمہارا مقدمہ تو مسلم ہے کہ سزا جنایت یعنی جرم کے مناسب ہونی چاہیے، یعنی جرم جتنا ہے اسی کے مناسب سے سزا ہونی چاہیے۔ یعنی ایک آدمی 30 سال تک کفر میں رہا اور مر گیا، 40 سال تک کفر میں رہا، اسی حالت میں مر گیا، تو 30 سال تک یا 40 سال تک اس کو جہنم میں رکھا جانا چاہیے، پھر وہاں سے جنت میں بھیج دینا چاہیے۔ لیکن قرآن کیا سزا بیان کرتا ہے؟ قرآن سزا یہ بیان کرتا ہے کہ جس کا انتقال جو کفر پر مرا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ مطلب ہے سزا جرم کے مناسب ہونی چاہیے۔ اسی پر اشکال ہے کہ کفر کی سزا دائمی ہمیشہ کا عذاب کیوں ہے، جہنم کا عذاب کیوں ہے؟ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے سے متعلق ہے کہ مناسب کے معنی کیا ہیں؟ کہ جنایت اور سزا دونوں کا زمانہ بھی مناسب ہو۔ اگر یہی بات ہے تو چاہیے کہ جس جگہ 2 گھنٹے تک ڈکیتی پڑی ہو اور ڈاکو گرفتار ہو کر آئیں تو جج ڈاکوؤں کو، چوری کرنے والوں کو 2 گھنٹے کی سزا دے دے۔ یہ معنی اگر مناسب کا ہے، یعنی سزا جرم کے مناسب مانی جائے، تو پھر جج کا یہ فیصلہ کیسا ہے؟ اگر حاکم، اگر جج ایسا کرے تو کیا آپ اس کو انصاف اور انصاف کرنے والا مانیں گے اور سزا کو جنایت کے مناسب مانیں گے، سزا کو جرم کے مناسب مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے، اور اس کو انصاف نہیں کہا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سزا اور جرم میں مناسبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کا زمانہ مناسب اور مساوی اور برابر ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا میں شدت بقدر شدت جرم ہو، یعنی سزا میں اتنی ہی شدت پائی جائے جتنی جرم کے اندر، گناہ کے اندر شدت پائی جاتی ہو۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، شریعت نے کفر کی سزا میں جو شدت بیان کی ہے وہ شدت جرم کے مناسب ہے یا نہیں، اور یہ جرم شدید اور سخت ہے یا نہیں ہے؟ شاید آپ کہیں کہ جرم شدید تو ہے، کفر کرنا شدید جرم ہے، مگر نہ ایسا شدید کہ اس کی سزا ابد الآباد جہنم ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہو۔ تو میں کہوں گا کہ یہ خیال آپ کو اس لیے پیدا ہوا کہ تم نے صرف فعل کی، کام کی ظاہری صورت پر نظر کی ہے، حالانکہ سزا اور جزا، سزا اور بدلہ، اس کا مدار محض اس کی ظاہری صورت پر نہیں ہے، بلکہ نیت کو بھی اس میں بڑا دخل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھیے، ایک شخص دھوکے سے شراب پی لے تو اس کو گناہ نہیں ہوا، وہ صورت گناہ موجود ہے کیونکہ نیت نہ تھی۔ گناہ کی شکل صورت تو پائی جا رہی ہے، لیکن شراب پینے کا اس کو گناہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ نیت نہیں تھی، دھوکے سے اس کو پلا دیا گیا، دھوکے سے اس نے پی لیا۔ اگر ایک شخص شراب پینے کے لیے دکان پر جائے اور دکاندار بجائے شراب کے کوئی شربت اس کو دے دے جسے یہ شراب سمجھ کر پیے، تو اس کو گناہ ہوگا، وہ گنہگار ہوگا شراب پینے کا، کیونکہ اس کی نیت تو اس کے دکان پر جانے کی شراب پینے کی تھی،
اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت کرے، صحبت کرے، رات میں ملے، مگر وہ اندھیرے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں بلکہ کوئی اجنبی عورت ہے، تو اس کو گناہ ہوگا۔ اسی طرح مجامعت میں تصور، امیجنیشن کسی اجنبی عورت کا کرے، یعنی بیوی سے مجامعت کرتے ہوئے، بیوی سے ملتے ہوئے یہ تصور کرے، یہ امیجنیشن کرے کہ میں گویا فلاں اجنبیہ عورت سے، جس کو میں چاہتا ہوں، اس سے مجامعت کر رہا ہوں، اس سے مل رہا ہوں، اور اس کی صورت ذہن میں حاضر ہو، اس کی صورت اور اس کی فوٹو ذہن میں آ رہی ہو، اس سے لذت لے، تب بھی گناہ ہوگا۔ اور اگر شب زفاف میں یعنی شادی کی پہلی رات میں عورتوں نے اس کے پاس، شوہر کے پاس غلطی سے بجائے اس کی بیوی کے کسی دوسری عورت کو بھیج دیا غلطی سے، جس کے ساتھ یہ شخص یہ سمجھ کر ہم بستر ہوا کہ یہی میری بیوی ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اور یہ وطی اور یہ ملاپ زنا میں شمار نہ ہوگا، بلکہ وطی بالشبہ ہوگی، جس سے ثبوت نسب بھی ہو جاتا ہے اور عدت بھی لازم ہوتی ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو سمجھو کہ ظاہر میں گو کفر کافر متناہی ہے، ظاہر میں کافر کا کفر متناہی ہے، ایک مدت پر ختم ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، ایک عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متناہی۔ جو چیز ختم ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں متناہی۔ تو کافر کا کفر متناہی ہے، مگر اس کی یہ نیت تھی کہ اگر زندہ رہا ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، یعنی اپنے کفر پر جمع رہے گا، اسی لیے اپنی نیت کے موافق اس کو ابد الآباد جہنم کا عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح مسلمان کا اسلام گو متناہی ہے، یعنی جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک اسلام پر ہے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو یہاں اسلام ختم، اس کی زندگی میں اسلام ختم ہو گیا، اس زندگی کے ختم پر اس کا اسلام ختم ہو گیا، تو یہ متناہی ہے۔ مگر اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں گا تو ہمیشہ اسلام پر مستقیم رہوں گا، جمع رہوں گا، اس لیے ابد الآباد تک ثواب جنت میں اس کو ملتا رہے گا۔ دوسرا ایک رقیق اور بالکل باریک جواب یہ ہے کہ کفر سے حقوق الہیہ کی تفویت پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو برباد کرنا، پامال کرنا لازم آتا ہے کفر کے ذریعے سے، اور حقوق الہیہ غیر متناہی ہیں، اللہ کے حقوق غیر متناہی ہیں، اسے کہیں فل اسٹاپ نہیں لگ سکتا، وہ کہیں جا کے ختم نہیں ہوتے، وہ کسی مدت اور عرصے میں ختم نہیں ہوتے، وہ غیر متناہی ہیں، تو ان کی تفویت کی سزا بھی، ان کو فوت کرنے کی سزا بھی، اور ان کو پامال کرنے کی سزا بھی غیر متناہی ہونی چاہیے، نان اسٹاپ ہونی چاہیے، ابد الآباد کی سزا ہونی چاہیے، دائمی عذاب ہونا چاہیے۔ اور اسلام میں حقوق الہیہ کی رعایت ہے اور وہ غیر متناہی ہیں، تو ان کی رعایت کا بدلہ بھی غیر متناہی ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ اشکال بالکل مرتفع ہو گیا ہوگا اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔